ایک اور دنیا ہے بہرحال ہے، اور جو صادق لوگ تھے سچے انہوں نے اس کا اقرار کیا ہے۔ اب مجھے ان خاص طور پہ یہ جو چند دن ہے لذت محسوس ہوتی ہے کس چیز سے؟ غیبت۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت لذت دیتی ہے، بہت لذت دیتی ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، یعنی غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، لیکن بہت ہمارے لیے فن ہے۔ بیسیکلی دو لوگ بیٹھے ہو، تیسرے کی غیبت، چوتھے کی غیبت، پانچویں کی غیبت۔ اچھا میں خواتین کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ پھر کہتی ہیں کہ ساری باتیں آپ ہمیں سنا دیتے ہیں، تو میں ساری باتیں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ ہاں کیونکہ وہ بہرحال مرد بھی بہت حد تک جو ہے وہ اپنا کردار پیش نہیں کرتے ہیں، تو وہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مشکلات جو ہے وہ وہی ہیں۔ عزیزان محترم، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں مجلس ہوتی ہو، عزاداری ہوتی ہو، اور آپ کا رویہ اپنی زوجہ سے اچھا نہ ہو؟ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ حضرت سیدہ کے ماننے والے ہوں اور اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں بہت مختلف ہیں۔ اصل ہمارے یہاں ایسا نظام نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہ ساری چیزیں صحیح کرنی ہے، اور کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے، یہ سب کیوں ہے یہ ہمارے اندر؟ یہی چیزیں ہمیں ہمارے وجود سے ہمیں جدا نہیں ہونے دے رہی ہیں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے سید ہاشم حداد، کہ آپ کی صلوات و کی درجات میں اضافہ فرمائیں۔ سید ہاشم حداد لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ ان کا جو گھر تھا وہ ان کے جو زوجہ تھیں ان کے باپ نے ان کو گھر دیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں ان کا گھر وہ رہتے تھے، ایک حصے میں یہ رہتے تھے، درمیان میں تھوڑا سی فاصلہ تھا، صحن سا تھا، اور کئی سال وہ اسی گھر میں رہے۔ اب جو بھی سائل آتا تھا، جو بھی یہ کماتے تھے اس کو دے دیتے تھے، کوئی ادھار مانگتا تھا ادھار کام کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے استاد نے ان کو کہا ہوا تھا کہ کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ جو شاگرد تھا وہ بچے کچے پیسے وہ لے جاتا تھا۔ ان کے پاس بس اتنا بچتا تھا کہ یہ بڑی مشکل سے کھانا اور روغن جو روشنی کے لیے تیل ہوتا ہے، حتیٰ سردیوں میں اوڑھنے کے لیے بھی لحاف نہیں ہوتا تھا، اور سامنے جو سسرال تھا وہ ثروت مند تھا۔ ان کے سسر کو ان سے بہت محبت تھی، لیکن ساس کو اتنی ہی دشمنی تھی ان سے، اور پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کو تنگ کرے۔ یہ کئی دفعہ اپنے استاد کے پاس گئے کہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہوں، میرے سے برداشت نہیں ہوتا سننا۔ کہا کیوں، تم اپنی زوجہ سے محبت نہیں کرتے؟ کہتے کرتا ہوں۔ کہتے وہ بھی کرتی ہیں؟ کہتے پھر طلاق تو بنتی نہیں ہے۔ کہا تمہاری تربیت تمہاری زوجہ کی طرف سے ہے۔ عارف ہے بہت بڑا، اتنا بڑا ہے کہ لوہار ہے نا، دیکھتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے، آگ نہیں جلاتی تھی ان کو۔ ایک دن گھر پہنچے، ساس صحن میں بیٹھی ہوئی، جیسی دیکھا شروع ہو گئی۔ انہوں نے بولا کہ کہیں کچھ مجھے اذیت ہوگی، چھت پہ چلے گئے۔ اتنا انہوں نے بولا کہ محلے میں ہر جگہ آواز گئی۔ اچھا یہ کربلا میں رہنے والے تھے، کربلا کے اندر رہتے تھے۔ اتنا سنا، انہوں نے بولا اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو، اترے، کچھ نہیں کہا، چپ کر کہتا ہے میں دوڑنا شروع ہو گیا، نہیں پتا میں کہاں دوڑ رہا تھا، کہاں چل رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں۔ میں نے اچانک سے دیکھا میرے اندر سے جو سید ہاشم حداد ہے وہ باہر آ گیا ہے۔ اب اس کو کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ اس مادے کو اثر ہو رہا ہے، یعنی اپنے وجود سے اپنے آپ کو باہر نکال دیا۔
جب اس حالت کو دیکھا اتنے خوش ہوئے، جا کر اپنی ساس کے پاؤں پڑ گئے، کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے ایسا بولتی رہا کریں، آپ کی وجہ سے جو مجھے مقام ملا ہے وہ مجھے ملنے والا نہیں تھا۔